اپنی یادداشت کو چلاتے رہیں، اپنی سوچوں کو چلاتے رہیں۔ آپ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، وہاں پر آپ چیزیں یاد کرتے تھے، سن وفات، سن ولادت، جنگ آزادی، وہ یاد کرتے تھے، دماغ چلتا رہتا تھا۔ اب آپ کاروبار میں آ گئے، جاب میں آ گئے، ایک خاص قسم کا کام ہی کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، دماغ کو ٹف ٹائم دے ہی نہیں رہے آپ۔ تو کتابیں پڑھیں، ایسی چیزوں کو یاد رکھیں تاکہ یادداشت یہ صحیح رہے۔ بڑی بڑی یادداشت گزری لوگوں کی۔ اسماعیل صاحب نے ایک عرابی کو کچھ احادیث سنائی، اور احادیث سنانے کے بعد پوچھا بتاؤ میں نے تمہیں کیا سکھایا ہے تاکہ تھوڑا تمہارا ٹیسٹ ہو جائے۔ وہ عرابی طیش میں کہنے لگا تو مجھ سے میری یادداشت کے بارے میں پوچھتا ہے؟ میں نے 50 حج کیے ہیں، اور وہ 50 اونٹ جن میں بیٹھ کے حج کیے میرے سامنے لائن میں کھڑا کر دے، میں تجھے یہ بتا دوں گا کس سال کا حج کس اونٹ پہ بیٹھ کے کیا تھا۔ ٹرائی ٹو میک اٹ شارپ۔ موضوع ہمارا حج ہے آج، حج، پلگرمیج۔ محترم سامعین کرام، حج یہ اسلام کا 5واں رکن ہے، شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ حج اور زکوٰۃ یہ سب مسلمانوں پہ فرض نہیں ہے، یہ صرف صاحب استطاعت پہ فرض ہے، باقی چیزیں پارٹ اینڈ پارسل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ایسے شخص کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جو مالدار تھا اور اس نے حج نہیں کیا ہوتا تھا، اور نہ اس کے نماز جنازہ میں شرکت کیا کرتے تھے۔ ترمذی میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر حج فرض تھا اس نے پھر بھی نہیں کیا، وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے، اور وہ جو ناجائز پیسوں سے حج کرتا ہے، جب وہ جا کے تلبیہ پڑھتا ہے لبیک، تو آگے سے آواز آتی ہے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ تو حج ایک نعمت ہے، ایک جد و جہد ہے، ایک کوشش ہے۔ فرض حج کے علاوہ بھی حج کرنے چاہیے۔ امام حسن، امام حسین نے 35 حج کیے تھے، اور کئی صحابہ نے 60 حج بھی کیے تھے۔ So if you consider the dictionary meaning of Hajj, then it means قصد، ارادہ، کوشش۔ اور شرعی اعتبار سے حج کا مطلب ہے چند مخصوص ارکان کی ادائیگی کے لیے مخصوص دن میں حرمین جانا اور ان کو ادا کرنا، اس کو حج کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ویسے تو حج ایک بار فرض ہے، لیکن جو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے حج کیا، حج کے بعد وہ ایسا ہو جائے گا جیسے بھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی اس کے ماں قبل کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس روایت سے برکت حاصل کرنے کے لیے حج کرنے چاہیے اگر اللہ نے استطاعت دی ہے۔ اور فرمایا حج کرو غنی ہو جاؤ گے، سفر کرو صحت پا جاؤ گے۔ بہت سی ایسی تحقیقات بتاتی ہیں کہ واقعی صحت ملتی ہے سفر کرنے سے، خاص طور پہ ایزما کے اور پلمنری جو پھیپھڑوں کے کچھ مریض ہوتے ہیں، جب آپ ان کی انوائرمنٹ بدلتے ہیں، لوگوں کے فیسز بدلتے ہیں، تو یہ حدیث پاک میں جو آیا واقعی ان کی ذات میں فرق پڑتا ہے۔ تو یہ جو بڑی پیاری حدیث ہے کہ ماں قبل کے گناہوں سے حج پاک کر دیتا ہے، فرمایا حج میری امت کے ضعیف لوگوں کا جہاد ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں حج کے لیے آؤ، حج کیا کرو۔ کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ یہ حج جو ہے یہ ہر سال کرنا ہوگا یا پھر یہ زندگی میں ایک دفعہ ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، پھر پوچھا، پھر خاموشی اختیار فرمائی، پھر جب تیسری بار پوچھا تو حضور نے فرمایا تم سے پچھلی امتیں کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں، اگر میری زبان سے نکل جاتا تو یہ ہر سال ہی فرض ہو جاتا۔ تو حج یہ مختلف ارکان کا ایک مجموعہ ہے، بڑی ہی پیاری عبادت ہے۔ اس میں تلبیہ پڑھا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ یہ فرمایا گیا کہ یہ حاجی کے لیے ضروری ہے کہ اونچی آواز میں پڑھا جائے، اور جو اونچی آواز میں یہ پڑھتا ہے سورج اس کے گناہوں کو لے کے غروب ہوتا ہے۔ یہ حاجی کے لیے ضروری ہے۔ اور دیکھیے حج کتنا ایک زبردست عبادت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اس کے نیک بندوں کی یاد، اور بھی کتنا کچھ ہے۔ امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ بیت اللہ کا طواف کب سے شروع ہوا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا
اور فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، اور جب یہ فرمایا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے یہ ایک بات عرض کی تھی کہ اے اللہ، تیری تسبیح و تقدیس تو ہم کرتے ہیں، تو اس کو خلیفہ بنانے لگا ہے جو کہ دنگا فساد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس پر فرشتوں کو بڑی شرمندگی ہوئی، اور انہوں نے آوازاری کرتے ہوئے تضرع کی حالت کے اندر 3 دفعہ طواف کیا آسمان پہ۔ رب تعالیٰ کو ان کی ادا پسند آئی۔ رب تعالیٰ نے بیت المعمور عرش کے نیچے ایک جگہ بنائی اور کہا کہ تم اس کا طواف کیا کرو، اور اب 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بار، حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی بار خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ اتارے گئے تو آپ نے عرض کی کہ مالک، یہاں پر جو بیت المعمور کا طواف کرنے کا مزہ تھا نا، وہ مجھے نہیں آ رہا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت المعمور کے بالکل نیچے زمین پر میرا گھر بناؤ اور اس کا طواف کرو۔ اور یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ سب سے پہلی مقدس عمارت جگہ جو بنائی گئی وہ خانہ کعبہ ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ عمارت دوبارہ بنائی، اور اس کے دوران دعائیں بھی کی کہ اللہ میری ہی اولاد میں تو اس نبی کو بھیج جو تیرے آخری نبی ہیں اور تیرے محبوب نبی ہیں۔ اور یہ حج ہمیشہ سے رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے حج کیا جاتا رہا۔ اس میں بہت سی خرافات اور بہت سی عجیب عجیب گندی قسم کی رسمیں آ گئی تھیں، اور قرآن نے ایک ایک رسم کو قرآن کے اندر اس کو ریجیکٹ کیا گیا۔ جیسے زمانہ جہالیت میں جب وہ احرام پہن لیتے تھے تو اس کے بعد اپنے گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ کھڑکی کو پھلانگ کے یا دیوار کو پھلانگ کے داخل ہوتے تھے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ نیکی یہ تو نہیں ہے کہ تم گھر کے پچھواڑے سے داخل ہو، نیکی تو یہ کہ تم اللہ کی راہ میں تقوی اختیار کرو۔ وہ عمرہ اور حج اکٹھا نہیں کرتے تھے، ان کے نزدیک دونوں کے طواف الگ الگ تھے، اس کی بھی رد کر دیا گیا۔ اور جب وہ حج کے لیے جاتے تھے، زاد راہ حج کا سامان ساتھ لے کے جانا ان کے نزدیک معیوب تھا، غلط بات تھی، اس کو بھی رد کر دیا گیا کہ یہ تینوں باتیں ایسی نہیں ہیں۔ تو 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تھا، لیکن تاریخ ہی بتاتی ہے کہ 8 ہجری میں حج پرانے طریقے سے ہی ہوا تھا جو زمانہ جاہلیت کا طریقہ تھا۔ 9 ہجری میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا اور کہا کہ اب جا کے وہاں پہ حج کرو، لیکن تاریخ یہی بتاتی ہے کہ 9 ہجری میں 2 طریقے سے حج ہو رہے تھے۔ ایک تو وہ لوگ اپنے طریقے سے کر رہے تھے، اور یہاں ابھی یہ قافلہ مکے پہنچا نہیں تھا، پیچھے سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئیں جس میں حج کا طریقہ بتایا گیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو کہا کہ جاؤ اور وہاں جا کے خطبہ دو اور اس میں سب کو بتا دو کہ حج اس انداز سے ہوگا۔ تو 9 ہجری میں جو حج ہوا اس کے اندر یہ واضح طور پہ اعلان کر دیا گیا کہ حرم پاک ہے، آج کے بعد حرم کے اندر حج کرنے کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرمایا، اور کیا شان تھی، کیا ایک عالم ہوگا اس حج کا۔ حج میں ایک خطبہ دیا جاتا ہے جو امیر حج خطبہ دیتے ہیں، اور اس خطبے کے اندر اس وقت امت کو جو حالات درپیش ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ذکر کیا جانا چاہیے کہ کیا مسلمانوں کو چیلنجز درپیش ہیں۔ آج آپ کے سامنے حالات کیا ہیں، کون اتنا نڈر ہو کے بات کرے یا وہ کرے، لیکن جو خطبہ حجت الوداع میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمایا، ارشاد فرمایا تھا، آفتاب و مہتاب کی دوربین نگاہوں سے پوچھو، کائنات انسانی کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، اینی کانسٹیٹیوشن، اینی مینیفیسٹو، کوئی چارٹر آف ہیومینٹی لا کے دکھاؤ اس لیول کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 16 مارچ کا دن تھا یہ، اور فرمایا تھا، او مین کائنڈ لسن ویل، لوگو غور سے سنو، I may not be with you much longer، میں تمہارے درمیان اب زیادہ دیر نہیں رہوں گا۔ کیسا پیارا انداز ہے ایمفیسس کرنے کا، اور ایک ایک بات آپ سنتے چلے جائیں
اور اس کا پریکٹیکل امپورٹنس دیکھیں. The weak among you, feed them on what you eat. Dress them as you dress yourself. تم میں جو کمزور ہیں ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو. جو کپڑے نہیں رکھتے ان کو وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو. Let all your feuds be abolished. آج میں نے زمانہ جاہلیت کے سارے فتنے، ساری لڑائیاں اپنے پاؤں تلے رون دی ہیں. اور پھر اپنے خاندان سے بتایا کہ فلاں کے خون بہا کو، فلاں کو میں معاف کرتا ہوں آج. You all are the descendants from Adam علیہ السلام. تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. And the best among you is the one who regards Allah the most. You all are friends and you all are brothers. There is no creed, no sect, no tribe, but only for recognition. کہ تم سب مسلمان بھائی بھائی ہو. تم میں یہ برادریاں، یہ قبیلے صرف اور صرف پہچان کے لیے ہیں. تم سب آدم کی اولاد ہو، اور اگر کوئی بڑا ہے تو وہ ہے جو اللہ کے زیادہ قریب اور اللہ کی راہ میں تقوی اختیار کرتا ہے. اور پھر فرمایا You will meet Allah and He will call you to account on what you have done. تمہیں اللہ سے ملنا ہے. قیامت کے دن تمہیں سب بتانا ہے جو تم نے کیا. غلام کا خیال کرو، غلام کا خیال کرو. 3-4 دفعہ کہا. عورتوں کے حقوق بیان کیے، سود کی ممانعت کی. اور مجھے بتائیے جو بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں ان میں سے کون سی ایسی بات تھی جو پریکٹیکلی اپلائی نہیں ہوئی؟ اگر حضور نے فرمایا غلام کا خیال کرو تو حضرت سیدنا بلال کو آپ نے سب سے بڑا اور مؤذن رسول بنا کے دنیا کے آگے پیش کیا. عورتوں کے حقوق کی بات کی، آپ نے فرمایا کہ عورت کے قدموں تلے جنت ہے. اور یہ بات جو خطبہ حجۃ الوداع کو آج بھی امریکن پارلیمنٹ کے اندر، امریکن کا جو ہاؤس ہے اس کے اندر کوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو انسانیت میں اگر آ جائیں تو انسانیت کتنی پھلے گی، پھولے گی اور آگے بڑھے گی. تو وہ بھی ایک حج تھا. تو میرے محترم سامعین کرام، حج کی عبادت بڑی زبردست ہے. اور اب دیکھیے تو صحیح اس عبادت میں کتنی وارفتگی، کتنا عشق ہے کہ ایک بندہ وہ کتنا بڑا ڈاکٹر ہے، کتنا بڑا انجینئر ہے، کتنا بڑا اس کا عہدہ ہے، سیاستدان ہے یا بہت بڑا جرنیل ہے، لیکن جب وہاں جاتا ہے اس کی حالت ایک جیسی ہے. وہ ورفتگی کے عالم میں حرم پاک میں داخل ہونے سے پہلے اپنے جسم کے قیمتی کپڑے اتار دیتا ہے اور 2 انسلے سفید کپڑے جو کفن جیسے لگتے ہیں وہ پہن لیتا ہے. اور پھر جا کے سب سے پہلے خانہ کعبہ کے پردوں کو دیکھتا ہے. اس کی آنکھوں میں اشک بھر آتے ہیں کہ اس عمارت کو دیکھوں گا، یہاں پر پڑی نظر پہلی میری دعا قبول ہو جائے گی. پھر ایک عالم میں اس کے گرد چکر لگاتا ہے، گھومتا ہے، جس کو ہم طواف کہتے ہیں. اور پھر اس پتھر کی طرف دیکھتا ہے، اس پتھر کو آ کے چومتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیوں چوم رہا ہے؟ اسلام نے تو پتھر سے منع کیا ہے. پتھر ہی پڑے تھے نا 360، ان کو ہٹایا ہے. لیکن اس پتھر کے بارے میں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چوما ہے. عمر فاروق کہتے تھے تو پتھر ہے، میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے اپنے آقا کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے. اور پھر وہ دیکھتا ہے صفا مروہ کی طرف. یہ بی بی ہاجرہ کی یاد ہے کہ جب وہ بھاگ رہی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اوجھل ہو جاتے تھے تو تیز بھاگتی تھی کہ مجھے میرا بچہ نظر آ جائے. اس نیک خاتون کی یاد کو اب قیامت تک ایک فرض بنا دیا گیا کہ مسلمان اس پر عمل کریں گے، ضروری قرار دے دیا گیا. پھر اس کے بعد وہ منی کی طرف چلتا ہے اور پھر عرفات کے میدان میں جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جب زمین پر اتارا گیا، دونوں ایک دوسرے سے بے خبر ہو گئے، دور ہو گئے. ان دنوں کو ری یونائٹ جو تھا وہ عرفات کے میدان میں کیا گیا تھا. ان کی ملاقات زمین میں وہاں پر ہوئی تھی. عرفات کے میدان میں وقوف کرتا ہے. اور اب یہی مسلمان جو ساری زندگی نماز پڑھتا رہا، آیت ہے کہ نماز مومنوں پہ وقت باندھا ہوا فرض ہے، ہر نماز اپنے وقت پہ ادا کرنی ہے، لیکن یہ عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر ملا کے پڑھ رہا ہے. کیوں؟ حکم یہ میرے آقا نے اس طرح پڑھی تھی. اور پھر اگلے میدان میں جائے گا، وہاں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھے گا. لائف سٹائل تبدیل ہو گیا. اور پھر جائے گا، رمی کرے گا جمرات کی، ان چٹانوں پر، ان پتھروں پر رمی کرے گا. وہ شیطان نہیں ہے، وہ نظر تو چٹانے ہیں، لیکن حکم فرمائے گا یہ اس کی نشانی ہے. کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر جا رہے تھے،
سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے ورگلایا، وہاں پر پتھر مارنے، پھر ان کی زوجہ ہاجرہ کو ورگلایا، وہاں پہ پتھر مارنے، پھر تیسری بار بیٹے اسماعیل کو ورگلایا، وہاں پر پتھر مارنے ہیں۔ اور کیسی تربیت ہو رہی ہے اس انسان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور قبیلہ جرہم کے لوگوں کے ساتھ مل کے اسی طرح حج کیا تھا، یہی تقریباً مناسک تھے سارے کے سارے۔ تو ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حج کرنے نہیں جا سکتے، اور ان کے بارے میں بہرحال وہاں پر جانا اور جا کر یہ تمام چیزوں کو سر انجام دینا یہ تو ضروری ہے، اور جس کے پاس استطاعت ہے اسے چاہیے کہ وہ ضرور جائے۔ دیکھیں ہم اپنی بزی زندگی میں نا چیزوں کو بھول جاتے ہیں، وی forget things، ہم باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ ایک میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، خانہ کعبہ کا نام لیتا ہوں، خانہ کعبہ، مسجد نبوی شریف، سبز گنبد، مجھے بتائیں آپ کے دل میں کیا جذبات پیدا ہوتے ہیں؟ ہر ایک کا بانڈ مختلف ہوتا ہے، کیا آپ کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے؟ حج تو وہاں پر ہوگا لیکن ہم سب کی توجہ اس پر ہوگی کہ ہمارے وہاں پر بھائی اور وہ مسلمان خواتین وہاں پہ حج کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا مسلمانوں کا اجتماع، اور عرفات سے مزدلفہ کی طرف جو ایک موومنٹ ہوتی ہے، یہ چاہے جدید ترین دور ہے، اتنے زیادہ انسانوں کا ایک ہی رات میں موو کر جانا۔ ایک عالم صاحب کہتے ہیں میں سمجھتا تھا افریقہ کے فلاں ملک میں شاید کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، وہاں گیا حج میں، وہاں پر ایک خیمے لگے تھے، وہاں اسی ملک کا جھنڈا نظر آیا کہ میرا اسلام وہاں پر بھی موجود ہے۔ یہ اتنا بڑا اجتماع حج کا ہونا، یہ اسلام کی حقانیت اور اسلام کی مضبوطی کا ایک اظہار کرتا ہے۔ تو بہرحال بہت سی اور چیزیں ایسی ہیں جس میں اگر وہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس طرح فرمایا جو شخص صبح فجر کی نماز پڑھے اور مسجد میں بیٹھا رہے، ذکر کی، عبادت کی، قرآن شریف پڑھا، سورج طلوع ہو گیا اور پھر اس نے سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ادا فرمائی تو اس کو حج کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ 2 رکعتیں اشراق اور چاشت کی پڑھ لی، اور پھر فرمایا وہ نوجوان جس نے دین کا طالب العلم ہے، دین کا اس نے علم حاصل کیا اور آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا، اللہ تعالیٰ اسے بھی حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف جس نے کیا، اللہ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بچھڑے ہوں کو ملا دے، 2 روٹھے ہوں کی صلح کروا دے، اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ آج آگ لگانے والے زیادہ ہیں، بچھڑوں کو ملانے والے بہت کم ہیں، خاص طور پہ زوجہ میں اور شوہر کے اندر لگائی بجائی کرنا، اس کا تو ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ کسی کے 2 بندے لڑے ہوئے ہیں اور آپ ایک کے پاس جا کے غلط بات کرتے ہیں کہ فلاں بندہ تیری بڑی تعریف کر رہا تھا، تیری بڑی خوشی بیان کر رہا تھا، وہ کر نہیں رہا، وہ تو دشمن ہے، اور دوسرے کے پاس جا کے بھی یہی بات کرتے کہ تیری بڑی تعریف کر رہا تھا، یہ جائز ہے؟ حالانکہ یہ غلط ہو گیا ہے، آپ ایگزیجریشن کر رہے ہیں، لیکن یہ جائز ہے۔ 2 روٹھے ہوئے میں سلو کروا دے، فرمایا کہ اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں کہ ایک ہی گھر میں رہنا یا دن رات اکٹھے گزارنا یہ کلوز ہونے کی نشانی نہیں ہے، کیونکہ بندہ کہ میں تو اس کے ساتھ سارا دن اکٹھا رہتا ہوں یا دن رات اکٹھا رہتا ہوں، میں بہت کلوز ہوں، یہ کلوز ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ کلوز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب میرے پہ مصیبت آئے گی، میرے ڈارک ڈیز آئیں گے، ایڈورسٹی آئے گی، پریشانی آئے گی، تو مجھے دیکھا جائے گا، مجھے سنا جائے گا اور میری مدد کی جائے گی۔ یہ کلوز ہونے کی نشانی۔ کبھی آپ نے نوٹ نہیں کیا بندہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے لیکن بہت دور ہوتا ہے، اور کبھی کوئی 1000 میل دور ہوتا ہے لیکن لگتا ہے بالکل ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہ 4 انگلیاں کا انگوٹھا ہے، اگر انگوٹھا غائب ہو جائے نا اس انگلی کا کوئی کام نہیں رہ جاتا، بٹن تک یہ بند نہیں کر سکتی، ایسا ہی ہے نا۔ یہ انگوٹھا دور ہے لیکن مدد کو آ جاتا ہے۔ انسان کا ہاتھ دنیا کا ماسٹر پیس ترین ہاتھ ہے، تو وہ انگلی جو ساتھ رہ کے مدد نہیں کر سک رہی اس کا کیا فائدہ؟ انگوٹھا دور رہ کے بھی مدد کر رہا ہے۔ کہتے ہیں نا محبت ختم ہو گئی ہے، شوہر اور زوجہ میں محبت ختم ہو گئی ہے، اور محبت ختم نہیں ہوئی، یہ رحم دلی ختم ہو گئی ہے۔
وہ جو پہلے مسکرا کے بات کرتے تھے مسکراہٹ ختم ہو گئی ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرنے کا جذبہ تھا وہ جذبہ کہیں ختم ہو گیا ہے، ججمنٹ شروع ہو گئی ہے، کرٹیسزم شروع ہو گیا ہے، طنز شروع کر دی ہیں۔ پہلے جو محبت کی باتیں تھیں وہ باتیں ختم ہو گئی ہیں۔ یہ جب سب ختم ہوتا ہے اب محبت ختم ہوتی ہے، تو شروع میں اس چیز کو روک لینا چاہیے، شروع میں، تاکہ بات آگے بڑھے ہی نہ۔ تو بہرحال بہت ہی زیادہ خوش نصیبی آپ کی واقعی اگر آپ دو لڑے ہوئے میں صلح کروا دیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز جس کو حج کا ثواب کہا گیا وہ عالم کی خدمت ہے، کہ عالم دین کی اگر خدمت کی جائے تو اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور بہت بڑی بات، جس نے خوش ہو کر ماں باپ کا چہرہ دیکھا اس کے لیے مقبول حج کا ثواب ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ 7 دن بعد کھڑے ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ جس نے 3 بار دیکھا، فرمایا اس کے لیے 3 حج کا ثواب ہے۔ ابو دردہ کھڑے ہو جاتے کہتے یا رسول اللہ جس نے 10 بار دیکھا، 100 بار دیکھا، فرمایا اس کے لیے 100 حج کا ثواب ہے۔ خوش ہو کے ماں باپ کا چہرہ دیکھا اس کے لیے حج کا ثواب ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں، گھر بیٹھ کے حج کا ثواب کما رہے ہیں۔ فرمایا رات کو اپنے ماں باپ کے پاس سرانے پر بیٹھو اور کچھ اچھی اچھی باتیں ان سے کرو، کچھ بات ان سے کرو، ان کی ہنسی لو، ان کو مسکرانا دو، خود بخود تمہارے لیے سارا کچھ ہوتا جائے گا۔ یاد رکھو قرآن و حدیث کے اندر ماں باپ کو بچے کی تربیت کا کہا گیا ہے، بچے سے محبت کرنے کا نہیں کہا گیا۔ کیوں؟ محبت تو کرنی اس نے، بچوں کو ماں باپ سے محبت کرنے کا، عزت کرنے کا کہا گیا، کیونکہ وہ مشکل کام ہے۔ تو حج کا ثواب ہے کس کے لیے؟ جو کہ اپنے ماں باپ کو پڑھ کے دیکھتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہو جو ماں باپ والے ہو، اس نعمت کی قدر کرو۔ تم کہاں کہاں جا کے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، تم جب گھر میں داخل ہوتے ہو تمہارے جسم کا ایک چھٹانک وزن بھی کم ہوتا ہے نا، ماں اس کو بھانپ لیتی ہے۔ تمہیں نہیں پتا ہوگا کہ ماں کا فیورٹ کلر کون سا ہے، فیورٹ کپڑا کون سا پہنتی ہے، ماں کو تمہارے سارے فیورٹ کلرز کا پتا ہے۔ تمہیں نہیں پتا ہوگا کہ ماں کی فیورٹ ڈش کون سی ہے، ماں کو روزانہ کا پتا کہ تم نے کس وقت میں کون سی چیز کھانی ہے۔ ایک ماں آئی مفتی صاحب کے پاس، کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو پتہ نہیں کس نے کیا سکھا دیا ہے، میں نے اسے پیسوں کا کہا ہے تو میرا بیٹا مجھے کہتا ہے ماں پہلے والے پیسوں کا حساب لا کے دے پھر میں تجھے نئے پیسے دوں گا۔ مفتی صاحب مجھے تو حساب کتاب آتا نہیں ہے، ذرا مجھے حساب کتاب سکھا دے تاکہ میں ماں کو حساب دے، میں اپنے بیٹے کو حساب دے سکوں۔ مفتی صاحب زار و کتار رونے لگے اور کہنے لگے جا اس کو ہاتھ سے پکڑ کر کہے کہ وہ رات جب میں تجھے دودھ پلا رہی تھی اور تو نے پیشاب کر دیا تھا، دسمبر کی رات تھی، میں خود پیشاب پر لیٹی اور تجھے اپنے سینے پہ لٹایا تھا، اس رات کا مجھے حساب دے پہلے۔ ساری رات میں تیرے سرانے کھڑی رہی، اس کا بخار 100 سے 99 ہو جائے، اس رات کا حساب دے پہلے۔ حضور کی بارگاہ میں وہ باپ آ رہا تھا، اس کی شکایت کر دی تھی اس کے بیٹے نے کہ میرا مال لے لیتا ہے یہ۔ حضور کہتے بلاؤ اس باپ کو، وہ باپ ابھی رستے میں ہے، جبریل آ جاتے ہیں، کہتے عرب کے لوگ ہیں، بڑی فصاحت ہے، اس نے رستے میں کچھ شعر کہے ہیں یا رسول اللہ، پہلے آپ شعر وہ سنیے گا۔ وہ آیا، حضور نے پوچھا وہ تو نے رستے میں شعر کہے مجھے بتا۔ وہ شعر اسی قسم کے تھے کہ دنیا تجھے گراتی تھی میں نے تجھے اٹھایا، تو بول نہیں سکتا تھا میں نے تجھے سکھایا، اور آج تو نبیوں کے امام کے آگے میری شکایت کر رہا ہے۔ حضور رونے لگے، اٹھے، اس کا گریبان پکڑا اور فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ امپورٹنس دیکھو یار، آج مجھ سے شارٹ کٹ کا لوگ پوچھتے، ترقی کا شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی ترقی کا شارٹ کٹ، یہ سب موٹیویشن سپیکرز کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ وہی محنت، وہی خون، راتوں کو جاگنا، صبح جلدی اٹھنا، ریہرسل، فیلئر، یہ سب چیزیں انسان کو جیت کی طرف لے کے جاتی ہیں، لیکن ایک سکسیس کا میں آپ کو بتا دوں کلیہ، آج سن لو ماسٹر کی جیت کی، ماں کو راضی کر لو، باپ کو راضی کر لو، دنیا اور آخرت میں ساری منزلوں میں تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ حج کی آخری بات کہہ کے میں بیان ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے نفل حج کرنا تھا کہ حج میں لازمی ہے، اس کے پیسے آپ نے اکٹھے کر لیا خیرات نہیں کر سکتے، ایک فرض حج آپ کا اور ایک اگر کسی نے آپ کو پیسے دیے ہوں کہ جاؤ تم حج کر لو، وہ دونوں نہیں آپ کر سکتے۔ عبداللہ ابن مبارک نفل حج کرنے لگے تھے، 300 دینار اکٹھے کیے، دینار مینز گولڈ کوائن،
300 دینار اکٹھے کیے اور دوستوں کے ساتھ حج پہ چلے. رستے میں کوفہ آ گیا, کوفے میں وہ سارے لوگ رکے, عبداللہ ابن مبارک بھی رکے, تھک گئے تھے, سب لوگ آگے کی طرف چل پڑے مکے کی طرف, عبداللہ ابن مبارک وہیں رکے رہے. رات کو ایک جگہ پر گئے, پانی کھڑا تھا, وہاں ایک بھینس مر چکی تھی. اچانک کیا دیکھا کہ کوئی عورت آئی ہے اور مردہ بھینس کے اوپر سے گوشت نکال کے تھیلے میں لے کے جا رہی ہے. آپ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے کہ یہ قصاب ہوگی اور یہ لوگوں کو مردہ گوشت کھلائے گی. گئے, وہ عورت ایک بڑے پھاٹک سے اندر داخل ہو گئے. اب عبداللہ بن مبارک باہر کھڑے ہو کے سن رہے, وہ اندر 3-4 چھوٹی بچیوں کی آواز آ رہی تھی, ماں آج کچھ کھانے کے لیے لائی ہے, ماں آج کچھ کھانے کے لیے لائی ہے. ماں نے کہا بیٹا آج بھی کچھ نہیں ملا, لیکن یہ ایک مردار ہے, ہم بھوک کی اس حالت پہ پہنچ چکے ہیں کہ مردار ہم پہ حلال ہے, ہم یہ کھا لیتے ہیں. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اس کے بعد اس عورت نے وہ جملہ بولا کہ میں اوپر نیچے سے ہل گیا. عورت کہتی ہم سید ہیں, ہم پہ صدقہ خیرات نہیں ہوتی. یہ سنتے ساتھ ہی انہوں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا اور کہا سنیے سنیے, کہہ کے نیچے بیٹھ گئے اور کہا میں عبداللہ بن مبارک ہوں, مشہور محدث ہوں, سب جانتے ہیں, کام بتاؤ کیا ہے. کہا یہ 300 دینار مجھ سے رکھ لیجیے, آپ کی مہربانی یہ رکھ لیجیے. کہا ہم نہیں لیتے, جاؤ, کون ہو تم, چلے جاؤ. وہ کہتے دیکھیں میں خادم ہوں, میں غلام ہوں, آپ نسل ہے, آپ اولاد ہیں, میں آپ کا خادم ہوں, یہ لے لیں, یہ برداشت نہیں ہونا مجھ سے. 300 دینار ان کو پکڑائے, اپنے گھر آ گئے. بڑا افسوس تھا کہ حج پہ نہیں جا سکا, کسی کو یہ بات نہیں بتائی. سوچتے رہتے تھے کہ آج میرے ساتھی مینا میں گئے ہوں گے, آج میرے ساتھی عرفات میں ہوں گے, آج رمی کرتے ہوں گے. اور جب قافلے واپس آنا شروع ہوئے, وہ ایک حاجی کے گھر گئے, جا کر پوچھا, کہا حج کیسا رہا. کہا یار تو نے بھی بڑا عجیب کام کیا, اتنے بڑے محدث ہیں اور آپ نے کہا میں حج کرنے نہیں جا رہا, اور مینا کے میدان میں آپ کو پکار رہا تھا اور آپ مجھے دیکھ نہیں رہے تھے. پھر ایک کے پاس گئے, اس نے کہا یار آپ نے تو مجھے کہا تھا میں حج کرنے نہیں جا رہا, عرفات کے میدان میں نے آپ کو ساتھ پکڑنا چاہا, آپ ایک دم کہیں نکل گئے. وہ بڑے حیران ہوئے, یہ کیا ماجرا ہے. اور اس کے بعد ایک اور بہت بڑے عالم دین تھے, وہ جب واپس آئے ان کے پاس گئے, وہ کہنے لگے یار تو نے مجھے بڑی مصیبت میں رکھا. کہا کیا ہوا. کہا یاد نہیں ہے جب سنہری جالیوں کے روبرو ہم دونوں کھڑے تھے, تو نے مجھے یہ تھیلی سونے کی اشرفیوں کی پکڑائی تھی اور کہا تھا امانت رکھ لیں, آگے واپس کر دینا, یہ لے اپنی تھیلی رکھ لے. اب بڑے پریشان ہو گئے, یہ کیا ماجرا ہے. تھیلی سینے سے لگا کے گھر واپس آئے, بیٹھے, اچانک گھر کی دیواریں چمکنے لگی, ایسے لگا پورے شہر میں نور ہی نور پھیل گیا ہے. دیکھا نبیوں کے امام تشریف لے آئے ہیں, اور آقا آقا فرماتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کتنے گواہ تجھے دوں, کتنے گواہ تجھے اور دوں کہ تو نے حج کر لیا ہے. تو نے نہیں سنا کہ میرے کسی امتی کی جو پریشانی دور کرے میں اسے حج کا ثواب دلواتا ہوں, اور تو نے میری حال کی پریشانی دور کی ہے. گن لے, ہر ایک کے بدلے 100 اشرفیاں تجھے لوٹائی ہیں, تیرا مال نہیں رکھا, ہر ایک کے بدلے 100 اشرفیاں تجھے لوٹائی ہیں. عبداللہ ابن مبارک نے اس واقعے کے بعد 60 حج کیے, 60 حج. اور آخری حج کے بعد جب آپ کا وصال ہوا, آپ کو بتا دیا گیا کہ تیری شکل میں فرشتہ بنا دیا گیا ہے, قیامت تک تیرے نام پہ حج کرتا رہے گا. آمین.